راکب دوش مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی۔ دائیں ران پر امام حسن، بائیں پر امام حسین، اور دونوں کے لیے دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں اعلیٰ حضرت کو بڑا تروڑ مروڑ کے بیان کیا گیا ہے۔ امام حسن پاک کی ولادت ہوئی ظہر کے وقت، اللہ اکبر، ولادت ہوئی، سیدہ پاک عصر کی نماز کی نیت باندھ کے کھڑی ہو گئیں۔ ہم نے آج بنانا ہے صحابہ کرام کی جناب مولا حسن پاک سے، حسنین کریمین سے محبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، پروگرام ہے رمضان کریم، اور آج کا ہمارا موضوع ہے 15 رمضان مبارک کے حوالے سے راکب دوش مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آج ہم جشن ولادت مولا حسن پاک منا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم مولا حسن پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے، یوں کہیں کہ اپنے بختوں کو جگانے کی کوشش کریں گے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے، کیونکہ آپ راکب دوش مصطفیٰ بھی ہیں، ہم شکل مصطفیٰ بھی ہیں، سید الاسخیاء بھی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جناب حضرت مولا علی پاک کے دل کا چین ہیں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کا نور ہیں، اور جناب مولا حسین پاک کے برادر اکبر ہیں۔ پوری دنیا جناب مولا حسین کو مولا مانتی ہے، جس سے مولا حسین بھی مولا مانے انہیں جناب مولا حسن پاک کہتے ہیں۔ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عثمان جلالی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ سے جناب مولا حسن پاک کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے آپ کے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں حضور؟ اللہ کا کرم جناب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم مومنوں کی عید کہہ لیں یا کہہ لیں کہ ہمارے سردار آ رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا، جو بھی جائے گا جوان ہو کے جائے گا۔ گویا تمام مسلمانوں کے جو جنت میں جائیں گے ان کے سردار آئے ہیں۔ آج 15 رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، مولا حسن پاک کی شان میں آپ کیا کچھ ناظرین کو عنایت فرمائیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ابرار بھائی میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جزاک اللہ۔ کہ رمضان المبارک کے پر نور لمحات میں آپ نے جگر گوشہ رسول اور سبت رسول، شہزادہ صلح و امن حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں، عمر میں مزید برکات کا نزول فرمائے، آمین۔ حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ خود تشریف لائے، اللہ اکبر، حضور نے نام بھی خود عطا فرمایا، سبحان اللہ، اپنے لعاب دہن سے گھٹی بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ حضور نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، پہلے ہی آپ کی ولادت سے پہلے ہی، کہ میری شہزادی کے ہاں تشریف لے جاؤ، اور جب بچے کی ولادت ہو جائے تو تم نے کچھ نہیں کرنا بلکہ مجھے اطلاع دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار تشریف لائے، نام بھی عطا فرمایا اور گھٹی بھی عطا فرمائی، اور پھر 7ویں روز سرکار نے آپ کا عقیقہ فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر سر سے بال اتروا کر اس بال کے ہم وزن چاندی تقسیم فرمائی،
اور اس کے بعد حضور نے ختنہ بھی فرمایا. یہ سارے امور حضور نے خود فرمائے. سبحان اللہ سبحان امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے. دیکھیں میں بڑا خوش بھی ہوا ہوں کہ عموماً ہم سبھی کا ہی اس لحاظ سے بڑا ہاتھ تنگ ہے کہ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کا ذکر تو ہم کرتے ہیں جو کرنا بھی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کی جان ہے, ہمارے ایمان کی پہچان ہے. لیکن امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے ذکر کے حوالے سے ہمارا ہاتھ تنگ ہے. تو جس طرح آپ پہلے فرما رہے تھے کہ ساری کائنات جس کو امام مانتی ہے وہ حسین ہے, اور جو حسین کا بھی امام ہے وہ امام حسن ہے. اور پھر حضور کی محبت کا انداز دیکھیں کہ سرکار نے دونوں شہزادوں کو ساتھ رکھا ہے. بے شک بے شک. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ امام حسن پاک کا بھی ذکر ہونا چاہیے. امام حسن پاک کے نام کی بھی محفل ہونی چاہیے. امام حسن پاک کے نام پر بھی نیاز پکنی چاہیے جی. اور آپ کا جب یوم ولادت آئے یا یوم وصال آئے, یوم شہادت آئے, تو اس کو بھی منانا چاہیے. حضور نے دونوں شہزادوں کو ساتھ رکھا ہے. اگر شہزادے مسجد میں آئے گر رہے ہوں تو سرکار نے خطبہ چھوڑا ہے تو دونوں کے لیے چھوڑا ہے. دائیں ران پر امام حسن, بائیں پر امام حسین, اور دونوں کے لیے دعا فرمائی اللہم انی احبہما, یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, تو بھی پیار فرما, جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار فرما. اچھا ایک موقع نہیں, ہر جگہ پہ حضور نے دونوں. اچھا جہاں پر محبت کا سرکار نے درس دیا امت کو, ادھر بھی فرمایا من احب ہذین, جس نے ان دونوں سے پیار کیا, اباہما و امہما, ان کے بابا جان سے پیار کیا, ان کی امی جان سے پیار کیا, کانا معی درجتی فی الجنہ, وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ. اللہ اکبر. دونوں کا ذکر. اور سب سے بڑی دلیل جو میں دینے لگا ہوں قرآن پاک سے, جب مبالغے والی آیت نازل ہوئی ہے فَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے محبوب آپ اپنے بیٹے لے آئیں, ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں, آپ اپنی عورتیں لے آئیں, ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں, آپ اپنی جانیں لے آئیں, ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں. اور آپ دیکھیں اب کیسا حسین انتخاب ہے کہ جب بیٹوں کی باری آئی تو حضور نے دائیں انگلی پکڑائی امام حسن کو, بائیں امام حسین کو, درمیان میں حضور, اور حضور کے پیچھے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ عالمہ فاضلہ مالکہ جنت قاسمہ جنت وارثہ جنت نور چشم رحمت للعالمین آپ کو, اور آپ کے پیچھے حضور مولا علی پاک شیر خدا کو. اور حضرت علی پاک نے سوال کیا, حضرت مولا علی پاک انفسنا و انفسکم, ہاں جان کے طور پر حضور مولا علی, اور انہوں نے اچھا یہ سیگے آپ دیکھیں جمع کے سیگے, ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. اب بیٹوں کی جگہ حضور دونوں شہزادوں کو لے کر آئے, دائیں انگلی کے ساتھ امام حسن, بائیں کے ساتھ امام حسین. حضور بتا رہے ہیں کہ ساری کائنات کے بیٹے ایک طرف, میرے یہ دونوں شہزادے ایک طرف. اور عورتوں کی جگہ حضور صرف بی بی پاک سلام اللہ علیہا کو لے کر آئے. سرکار نے بتایا تم سب کی عورتیں ایک طرف, میری فاطمہ کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. اور جب جان کی باری آئی تو حضور نے پھر کس کو لایا, کعبے کا گوہر, زہرا کا شوہر, مصطفیٰ کا ویر, ہمارا پیر, ہم راز مصطفیٰ, دم ساز مصطفیٰ, مولا علی مشکل کشا شیر خدا, آپ کو لایا. تو تھوڑا سا چلے تو حضور مولا علی پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ آج قانون کچھ بدل گیا ہے. قرآن تو کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے. حضور ہونا تو ایسے چاہیے تھا, آگے آپ چلے ہیں, پیچھے مجھے چلاتے, میرے پیچھے اپنی شہزادی میری زوجہ محترمہ کو چلاتے. یہاں آگے آپ چلے ہیں, پیچھے اپنی شہزادی کو چلایا, اس سے پیچھے مجھے چلایا. اور کیا قلم توڑا ہے جنہوں نے یہ نقطہ لکھا ہے. تو سرکار نے فرمایا علی بات ٹھیک ہے, مرد عورت پہ حاکم ہے, لیکن میری شہزادی نے آج تک گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا. آج ان عیسائیوں نے بلایا تو بیٹی کو لانا پڑا. اے علی میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پہ میرا قدم آئے اوپر میری شہزادی کا قدم آئے, جدھر میری شہزادی کا قدم آئے اوپر تیرا قدم آئے, نیچے سے زمین دیکھے تو
نبی کا قدم نظر آئے، اوپر سے آسمان دیکھے تو علی کا قدم نظر آئے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حضور نے ادھر بھی یعنی شہزادوں کو ساتھ رکھا، اور پھر جب عیسائیوں کے پوپ نے دیکھا یہ 5 ہستیاں دیکھی، وہ شاعر نے کہا تھا نا، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین و حسن کی۔ اچھا بات میں یہاں سے ٹوکوں گا تھوڑا سا، ہمارے ہاں اعلیٰ حضرت کو بڑا تروڑ مروڑ کے بیان کیا گیا ہے، جتنی خارجیت اور نسبیت ابھی پیدا ہو رہی ہے وہاں پہ ہر کوئی اٹھتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا وہ کوئی حوالہ دے دیتا ہے، لیکن جتنی آپ نے اعلیٰ حضرت نے محبت کی ہے اہل بیت سے، وہ انہوں نے تو اتنا تروڑ مروڑ کے بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اہل پاک کی شان میں اعلیٰ حضرت کے نے قلم بھی توڑ دیے ہیں لکھ لکھ کے، کتابیں بھر دی ہیں لکھ لکھ کے، جب بھی لکھا ہے آل پاک کا لکھا ہے، اور آپ کے بچوں کے نام دیکھ لیں آل پاک کے نام پہ ہیں۔ اب بات آئی گئی ہے، میں آپ کے فورم سے اس کا اظہار کر دیتا ہوں، بات لمبی بھی نہ ہو جائے۔ دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت کو اگر ایمانداری کے ساتھ بیان کیا جائے نا، آپ کی فکر کو، آپ کی سوچ کو، تو نہ خارجیت جنم لیتی ہے نہ نسبیت جنم لیتی ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کی تعلیمات صحابہ کے بارے میں بھی ہیں، اہل بیت کے بارے میں بھی ہیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر میں مثال کے طور پر 2-3 اشعار آپ کے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ امام حسن پاک کی ولادت ہوئی زہر کے وقت، اللہ اکبر، 15 رمضان 3 ہجری ولادت ہوئی۔ سیدہ پاک عصر کی نماز کی نیت باندھ کے کھڑی ہو گئیں، مدینے کی عورتیں حضور کے پاس آئیں، یا رسول اللہ کیا شریعت کے احکامات بدل گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ زہر کے وقت آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، وہ عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری بیٹی کی مثل ہو؟ اللہ اکبر، یہ جنت کی کلی ہے، میں اس کا سر سونگھتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آب تطہیر سے جس نے پودے جنے، آب تطہیر سے جس نے پودے جنے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اور آگے پارائے صحف غنچہ آئے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا اب یہ شعر ہی اگر دیکھا جائے نا باریک بینی کے ساتھ، تو سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرمایا؟ پارائے صحف غنچہ قدس۔ سادہ میں اگر معنی کروں تو معنی یہ بنتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے خاندان کا ایک ایک فرد ایسے ہے جیسے قرآن کے سپارے ہیں۔ سبحان، تیری نسل پاک میں ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے قرآن کے سپارے ہیں، اب میں جا رہا ہوں گلی میں یا آپ جا رہے ہوں تو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ لکھا ہو، الحمدللہ لکھا ہو، ایک نوٹ ہو گرا ہوا اس پہ لکھا ہو بسم اللہ یا الحمدللہ، تو ہم کیا کریں گے؟ اٹھا لیں گے۔ کیوں؟ اس پہ قرآن کا ایک لفظ لکھا ہوا ہے، قرآن کا ایک حرف لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ حرف قرآن نہیں، قرآن کا سپارہ بھی نہیں، قرآن کی آیت بھی نہیں، لیکن آپ کہیں گے جناب وہ قرآن کا جز ہے، میں نے اس کا ادب کیا اٹھا لیا۔ تو جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے، تو بلا تمثیل و بلا تشبیہ ان شہزادوں کا بھی ادب، ان سے بھی محبت اتنی کرنی ہے جتنی حضور سے کرنی ہے، کیونکہ یہ جزو رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے فکر اعلیٰ حضرت۔ اچھا پھر حضور کا فرمان ہے حدیث پاک میں، اب آپ دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت، حضور کا فرمان ہے کہ حسن سر سے لے کر ناف تک میرے مشابہ، اللہ اکبر، الحسن اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الی الراس والحسین اشبہ بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، یعنی سر سے لے کر سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ، اور ناف سے لے کر قدمین شریفین تک امام حسین حضور کے مشابہ۔ میں اگر یوں کہوں کہ دونوں کو الگ الگ دیکھیں تو جلوہ حسنین نظر آتا تھا، دونوں کو اکٹھا کھڑا کر کے دیکھیں تو جلوہ سید ثقلین نظر آتا تھا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت ادھر بھی بولے ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یہاں، خط توام میں لکھا ہے دو برقع نور کا، اور آگے فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ہمارے ہاں اسی بات پہ آگے چلتے ہیں، نسبیت اور خارجیت کی طرف یہ جو معاملات چل رہے ہیں، ایک تو
ہم صرف یہ بیان کرنے لگ پڑے. اگر صحابہ کی شان بیان ہو تو پھر بھی کچھ لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں. اہل بیت کی بیان ہو تو پھر بھی چہرے بدل جاتے ہیں. ہمارے ممبروں کی رونق یہ موضوع بننا چاہیے تھا ان کی محبت, جی کہ ہم اہل بیت اطہار و صحابہ کرام کی محبت بیان کرتے تو یہ چیز جنم ہی نہ لیتی. لیکن فرقہ واریت بھی تو لوگوں نے پھیلانی تھی. ایجنسیاں اس پہ بھی کام کر رہی ہیں, بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ فرقہ واریت پھیلانے پہ. لیکن چلے خیر, ہم نے آج بنانا ہے صحابہ کرام کی جناب مولا حسن پاک سے, حسنین کریمین سے محبت. اس پہ تھوڑی سا روشنی ڈالیے, صحابہ ہمیں تو اہل خصوصاً شیخین کریمین کی. جی ہمیں تو اہل بیت کی محبت سکھائی حضور کے صحابہ نے. واہ واہ سبحان اللہ. اور تقابل جب کروایا جاتا ہے نا تو پھر خارجیت اور نسبیت جنم لیتی ہے. بے شک ان نفوس قدسیہ میں تقابل ہے ہی بے نہیں. شک میں تو اس کا قائل ہوں کہ صحابہ کے ایام آئیں تو وہ بھی منائے جائیں, حضور کی اہل بیت کے ایام آئیں تو کھل کے ذکر کیا جائے. حضور کی اہل بیت کے ایام تو سمجھے حضور کے منا رہے ہیں. اب دیکھیں پیچھے 13 رجب گزرا ہے, بے شک. تو کئی لوگوں نے اختلاف کیا جی تاریخ کا اختلاف ہے تاریخ کا. تو میں اس کا یہ جواب دیتا تھا کہ ذکر علی پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ کعبے کا بھی اعتراض آیا تھا کہ جی وہ بھی آیت, لیکن ذکر علی پر تو کوئی اعتراض نہیں. جب آپ چاہیں علی کا ذکر عبادت ہے, علی کو سوچنا عبادت ہے, علی کی فکر, علی کو ذہن تصورات خیالات میں لانا عبادت ہے. تو عبادت سمجھ کے آپ کریں ذکر. تو صحابہ کرام کی محبت کیا بات ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر تشریف لائے, اور ساتھ آپ کے حضور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تو کیا دیکھا کہ امام حسن پاک آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ نے اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کہا باخدا اللہ کی قسم اے علی یہ بچہ آپ سے زیادہ حضور سے ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور مولا علی پاک بھی مسکرائے, اور پھر صدیق اکبر پاک کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ارکبو آل محمد, مجھے اللہ کی قسم کہ مجھے اپنے آل بیت سے حضور کے آل بیت سے زیادہ پیار ہے. سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر. اور جناب فاروق اعظم کو دیکھیں, اگر حسنین کریمین کہیں کہ ممبر سے اترے, یہ ممبر ہمارے نانا جان کا ہے, منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں, آپ نے سیکنڈ بھی نہیں لگائے. آپ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں, مجھے لکھوا کے دے بابا جان سے. آپ نے فرمایا یہ تحریر لکھوا کے لانا. تو آپ جب وہ آخری وقت آیا تو وصیت فرمائی بیٹے کو کہ میرے کفن میں یہ رکھنا. کیوں؟ وہ کسی نے شعر لکھا ہے ادھر کہ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوف قبر نہیں اب مجھ فقیر کو, چٹھی میں یہ دکھاؤں گا نکیرین. تو یہ محبت صحابہ کی, حضرات شیخین کریمین کی, اہل بیت اطہار کے ساتھ. اور جب مولا حسن پاک جب حسنین کریمین نے جب ممبر سے اتارا تھا تو تاریخی جملے تھے مولا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاریخی جملے. بے شک, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں آج, راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ صلح و امن حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, آپ کی پوری زندگی, یہ بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں, پوری زندگی قرآن و سنت سے عبارت ہے. بے شک. امام حسن پاک کی زندگی میں بھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے اللہ کے قرآن کی یا حضور کے فرمان کی مخالفت. اچھا, میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. اگر کوئی جملہ ہضم کر جائے تو اس کی قسمت نہ ہضم ہو تو ویسے بھی میدے آج کل بڑے خراب ہو چکے ہیں کہ اس گھرانے نے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. تخت کو ٹھوکر پہ رکھ دیا ہے, جوتے کی نوک پہ رکھ دیا ہے, تخت ٹھکرا دیا ہے, صرف اس لیے کہ میرے آقا کے دین پہ کوئی حرف نہ آئے, اسلام پہ کوئی حرف نہ آئے. ٹھیک ہے, کیونکہ سیدہ پاک نے شہزادوں کی تربیت ہی ایسے کی تھی کہ بیٹا کہ ایک طرف بادشاہت ہو اور دوسری طرف اگر نانا کا دین ہو تو آپ نے نانا کا دین بچانا ہے, بادشاہت نہیں کرنی. اس گھرانے نے مولا علی پاک سے لے کے آپ چلیں, میں بڑی معذرت کے ساتھ اس میں نہ کوئی گستاخی کا عنصر ہے, نہ میں کسی کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہوں, میں بڑی کھلے الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ مولا حسن پاک کو شہزادہ صلح و امن,
یہ آپ کا لقب ہے. اچھا آپ نے صلح کی تھی، بیعت نہیں تھی کی. جی ٹھیک ہے، کیونکہ بیعت غیر مشروط ہوتی ہے، صلح مشروط ہوتی ہے. وہ خیر جو صلح بھی تھی، جو شرائط رکھی گئی تھیں ان پہ بھی عمل نہیں تھا ہوا، لیکن وہ صلح تھی، بیعت نہیں تھی. جی جی تو تھی. وہ سلو کر کے آپ نے اپنے نانا جان کی بشارت جو حضور نے جی دی جی تھی اس کو آپ نے پایہ پایہ تکمیل تک تکمیل پہنچایا. تک پہنچایا تھا. اور پھر وہ کیا کچھ معاملات ہوئے، پھر کربلا کا بھی معاملہ اسی کی ایک کڑی ہے. آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ ان شہزادوں نے سب کچھ دے دیا، دین کا پرچم نیچے نہیں آنے دیا. میں آج جب یہ مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی تو میں کر دینا ہی چاہتا جی ہوں، بالکل اندر نہیں رکھنا چاہتا. بالکل بالکل. کہ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہائے ہوں، ہائے ہائے، واہ. کتاب اور اپنی اہل بیت. بے شک. تو سرکار نے امت کے لیے دو شہزادے چھوڑے ہیں، واہ 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 واہ. اور یقین کریں خون کے آنسو آتے ہیں آنکھوں سے اللہ اکبر. کہ اس امت نے دونوں شہزادوں کے ساتھ کیا اللہ کیا ہے، اکبر. اللہ اکبر. کتنی بے دردی کے ساتھ اللہ شہید کیا ہے. اکبر. اللہ ہم تو ڈرتے ہیں کہ حضور کہیں ہم سے بھی نہ سوال اللہ کر لیں اکبر. قیامت والے دن کہ میں نے تمہارے اندر اپنے دو شہزادے چھوڑے تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا. اللہ اکبر. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ آپ کی پوری زندگی قرآن و سنت سے عبارت بے ہے. شک بے شک. حتیٰ کہ بڑی ایک مشہور روایت ملتی ہے کہ مہمان آ گئے ایک دن آپ کے ہاں، اللہ اکبر. تو آپ نے کہا کھانا بنایا جائے. کھانا بن گیا تو غلام لے کے آیا، مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مہمان کا پاؤں پھسلا، برتن بھی گر گئے، کھانا بھی ضائع ہو گیا. بتقاضۂ بشریت آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار آئے. اللہ اکبر. اب غلام بھی کوئی عام نہیں تھا، اہل بیت کے گھر کا غلام تھا. اللہ اکبر. اس نے جب امام حسن پاک کا غصہ دیکھا نا تو اس نے قرآن پڑھا. واہ واہ. قرآن کیا پڑھا؟ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. واہ واہ. سبحان تو امام حسن پاک نے جب قرآن کی یہ آیت سنی نا تو فرمایا قد قزمت غیظی، اللہ. اللہ اکبر. میں نے اپنا غصہ پی لیا. واہ سبحان. غلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس. حسن اللہ کے بندے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں. فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. اس نے پھر آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھا واللہ یحب المحسنین. واہ واہ واہ. اے امام حسن اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا جا تو نے میرا نقصان کیا، علی کا لال احسان یہ کرتا ہے کہ تجھے معاف کر رہا ہے، آزاد کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ. پوری زندگی. اور پھر خشیت الہی کا یہ عالم اللہ اکبر. کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے پورا جسم آپ کا کانپتا. اللہ. مولا علی پاک کا بھی یہی معاملہ تھا. جی بالکل بے شک. مولا علی پاک کو نماز میں شہید اس لیے کہ وہ خنجر اسی لیے مارا گیا تھا کہ جب آپ نماز پڑھنے لگتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ کا جسم روئی کی طرح، روئی کی مانند ہو جاتا یہ تو دشمن بھی جانتا تھا نا کہ بغیر علی، بغیر نماز کے علی پہ وار کرنا تو آسان ہے. جو مرب کو درمیان سے رکھ کے دو ٹکڑے کر دے، چیر دے، اس پہ حملہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. پھر حسن بھی تو مولا علی پاک ہی بیٹے تھے. آپ لرزتے اور رنگت پیلی ہو جاتی آپ کی. اور جہاں پر قرآن کی آیات پڑھتے جب تلاوت کرتے تو جہاں پہ آتا یا ایھا الذین آمنوا تو آپ کہتے لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں. جہاں پر جنت و دوزخ کا ذکر پڑھتے روتے. اور جب موت کے بعد والے جو معاملات ہیں برزخی زندگی کے وہ احوال آپ پڑھتے تو آپ اس قدر روتے کہ آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی. اور سخاوت کا کیا عالم تھا کہ کبھی آپ کے دروازے سے سائل خالی نہیں گیا. تو کسی نے عرض کیا ایک دن کہ آپ اتنی سخاوت کرتے ہیں، کوئی 10,000 درہم بھی مانگے دے دیتے ہیں، جو ہو دے دیتے ہیں. تو آپ کا تاریخی جملہ تھا، فرمایا میں اس کا گدا ہوں، اللہ اکبر. میں اس کی بارگاہ گدا ہوں. اور مجھے حیا آتی ہے کہ جب کوئی گدا، کوئی مانگنے والا سائل میرے پاس آئے تو میں اس کا گدا ہونے کے باوجود اس کو خالی لوٹا دوں. اللہ اکبر. یہ آپ کی سخاوت بھی بے مثال، عبادت بھی بے مثال، آپ کا تقوی بھی بے مثال، زہد بھی بے مثال. تاریخ کے سہارے لے کر تو لوگ کیا سے کیا کہہ رہے ہیں نا. تو ہمارے لیے حجت تاریخ نہیں ہے، ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، حضور کا فرمان ہے. عقیدہ تاریخ کے زور پر نہیں بنتا. تاریخ تو ایک وقت میں ایک بندے کو سچا بھی کہتی ہے، جھوٹا بھی کہتی ہے. وہ آپ نے ایک بات مشہور سنی ہوگی، میں تو اسے دھبا ہی کہتا ہوں کہ امام حسن پاک نے جی 100 شادیاں فرمائیں جی، وہ ایک دن 2 دن رکھتے اور آپ جی
تو فارغ کر دیتے. میں نے آج تک اس بات کو نہیں مانا. اللہ اکبر. ہر بندے کا اپنا اپنا موقف ہے. جی جی ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ تاریخ کی بات ہے, تاریخ کے کوئی سر پیر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے بھائی جان, دیکھیں ادھر معاشرے میں, ادھر ہمارے ہاں کوئی بندہ ایک شادی کرے, بیوی کو طلاق دے, دوسری کرے طلاق دے, تیسری کرے طلاق دے, تو چوتھی مرتبہ جب بھی کہیں جائے گا نا تو ہر بندہ کہے گا اس بندے کا کردار, اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. کوئی بھی بیٹی ایک بھی بری تھی, دوسری بھی بری تھی, تیسری بھی بری تھی. تو سوال یہ ہے کہ اگر امام حسن پاک جب نکاح فرماتے تھے تو جو وہ لڑکی والے ہوتے تھے ان کی مرضی سے ہی فرماتے تھے نا, تو کیا وہ سارے والدین آپ کو ایسے ہی پیش کرتے رہے؟ یہ ساری تاریخ کی باتیں ہیں, اور یہ جو پھیلائی گئی ہیں یہ حضور کے شہزادے کی شان اور عظمت کو ڈی گریڈ کرنے والی یہ صرف ان لوگوں نے ہی پھیلائی ہیں جو ممبروں پہ نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتے تھے, جو اہل بیت کو برا بھلا بھی کہتے تھے اور پڑھتے قرآن تھے. جس حسن کی خشیت کا, اللہ سے ڈر کا یہ عالم ہو کہ نماز میں کھڑا ہو کب کپی طاری ہو جائے, جسم زرد ہو جائے, تو وہ خواتین کے معاملے میں اتنے معاذ اللہ بے پرواہ اور لاپرواہ ہو گئے تھے. 45.5 سال کی عمر میں 49 ہجری میں آپ کی زہر کی وجہ سے, شدید زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے, آپ کے روحانی فیض سے ہمیں مستفیض و مستنیر فرمائے. آمین. ناظرین اکرام, الحمدللہ جناب مولا حسن پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا کہ ولازت صاحب نے جو کچھ سنا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سرور کون و مکاں کی ہیں عطا پیارے حسن, سرور کون و مکاں کی ہیں عطا پیارے حسن, جانشین حضرت شیر خدا ہیں پیارے حسن, جن کو کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے شاہ رسول, ہیں وہی محبوب داور کی رضا پیارے حسن, اور جن کو آقا نے کہا خلد بری کا تاجدار, جن کو آقا نے کہا خلد بری کا تاجدار, انتخاب مصطفیٰ سے پرزیا ہیں پیارے حسن. ہم شبیہ شہ بدخواہ جس کو کہتا ہے جہاں, بال یقین ہیں چین قلب مصطفیٰ پیارے حسن, اور جن کے لب کو چومتے تھے سرور دنیا و دین, جن کے لب کو چومتے تھے سرور دنیا و دین, ایسے پیارے خوش نماؤ اتقیا ہیں پیارے حسن, اور عارفہ کو اپنے لالوں کا اتارا دیجئے, عارفہ کو اپنے پیاروں کا اتارا دیجئے, کر دیں کچھ ٹکڑے عطا ابر سخا پیارے حسن. ناظرین کرام, جناب مولا حسن پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے ہم, اور قبلہ حضرت صاحب نے نہایت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. اگر پسند آئے تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.